دیکھیے کیونکہ دیکھیں آر ایس ایس نے کیا ہے آج تک جو مجھے کوئی دکھا دے ایک واقعہ دکھا دے کوئی. نہیں آر ایس ایس تو ہر ایک اسپرچل آرگنائزیشن ہے, سیوا کا کام ہے, ٹھیک ہے. اور میں ہر بار کہتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی انفارچونیٹلی کوئی نہ کوئی روگ ایلیمنٹ, کوئی نہ کوئی کتنے سر اتنی بڑی آبادی میں 150 کروڑ لوگوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی روگ ایلیمنٹ بھی ہوگا؟ نہ وہ آر ایس ایس تو میں اس کا بہت بڑا فین ہوں, میں یہ اوپن کہتا ہوں, ٹھیک ہے, چونکہ اس کا ایک ماڈل ہے یہ دنیا میں, وہ تو ایک سوشل ڈیولپمنٹ کی نان گورنمنٹل ایک ایسا ماڈل ہے. میں نے اس کا بڑا اسٹڈی کیا ہے کہ یہ ایک ایسا ماڈل ہے کہ جو سیوک ہے, اچھا جس میں سیوک آ رہا ہو, جس میں سینا نہیں آ رہا, سیوک آ رہا ہے, اس میں جیش نہیں آ رہا, اس میں جو ہے نا حزب نہیں آ رہا, حزب اللہ نہیں آ رہا, اس میں آ رہا ہے سیوک. اور کہیں سے اپنے ایکشن سے. اور دوسری بات, اچھا میں ایک اور بات بتاؤں جی, آر ایس ایس کی ایک اور کمال کی بات ہے جو بہت کم لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, انٹلیکچوئل آرگنائزیشن. جو جنرلی میں جب یہ کہوں گا تو شاید بھارت کے بھی جو اینٹی آر ایس ایس لوگ ہیں وہ بھی میرے خلاف ہو جائیں گے. آر ایس ایس میں جو انٹلیکچوئل ایلیمنٹ ہے وہ اتنا بڑا ہے, سائنٹیفک ایلیمنٹ اتنا بڑا ہے, ٹھیک ہے. اس میں کوئی نعرے لگانے والے بھی 2-4 لوگ ہوں گے, کوئی ایسی کوئی الٹی سیدھی بات بھی کر دے گا, کہیں نہ کہیں سے ہوگا, لیکن وہ انفیکٹ کوئی آر ایس ایس کے کوئی بہت بڑے لوگ نہیں ہوتے, وہ ایسے ہی کوئی فرنج سے کچھ بات کر دی ہے, جنرل پبلک سم ٹائم کوئی پولیٹیشین ٹائپ کر دیتا ہے, گھوم گیا چڑھ گئی کسی کو. سم ٹائم جو کمال کی بات ہے آر ایس ایس کا جو انٹلیکچوئل ڈسکورس ہے, فلاسفی پر, سائنس ریسرچ پر, وہ اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑا. پھر جو اکنامک اسٹریٹجی ہے سوشل اسٹریٹجی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, وہی میں کہہ رہا ہوں. اچھا ان کا یہ نہیں ہے کہ اس میں یہ لوگ, بلکہ یہ اسٹرکچر ایسا ہے. میں نے جو اس کا تھوڑا سا دیکھا تو اس میں مجھے اسٹرکچر ایسا نظر آیا کہ ڈسپلنڈ, آرگنائزڈ اینڈ ایجوکیٹڈ. یہ اس کو اس طرح سے لے کے چلتے ہیں. شاید ایک زمانے میں ہم جب بچے تھے اسکول میں جمعیت طلبہ ہوا کرتی تھی تو وہ اسی ماڈل کو لے کے چلتی تھی. پھر بعد میں اس میں وہ فنیٹسزم شامل ہو گیا, جہاد شامل ہو گیا. شروع میں کیا تھا کہ جمعیت کی آپ نے بات کی, وہ ان کے کچھ سوشل ریفارمز کے تب کام ہوا کرتے تھے, لیکن بدقسمتی سے ان کا چونکہ اٹھان ہی جہاد پہ تھی نا, کہ وہ حسن البنا مسلم بردرہڈ نے اور مودودی صاحب نے ادھر قتال اور جہاد, جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی نہیں رہے گا, کبھی آر ایس ایس نے ایسی بات نہیں کہی, ٹھیک ہے نا جی. وہ صرف اور صرف اپنی سویلائزیشن, اپنی دھرما کی پروٹیکشن دھرتی کے لیے بات کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ باقی انسانیت کی بہتری کی بات کرتے ہیں. اب یہ جاہل آدمی عمران خان آر ایس ایس کو سمجھے بغیر کس طرح کی گھٹیا باتیں کرتا ہے, ٹھیک ہے. چلیے یہ تو خیر, چلیے اس کی جہالت جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, وہ پاکستان کے بڑے بڑے دانشور اس جہالت میں ہیں. چلیے یہ عمران خان تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنا جاہل آدمی ہے. بھائی میں نے ایک بات کا بھی اظہار کیا کہ جو شخص صدر ٹرمپ کے ساتھ اور چین کے صدر زی کے ساتھ بیٹھا ہوا تسبیح کے دانے پھر رہا ہے, تو دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اسپرچویلٹی یا تسبیح کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہے, اور ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ بیٹھا ہوا ان کا بھی ریسپیکٹ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے انیس بھائی, میں اور آپ بات کر رہے ہیں, آپ تسبیح پھیرنا شروع کر دیں, گھر میں مہمان بلا لیں, ٹھیک ہے نا, آپ تسبیح پھیرنا شروع کر دیں اور سر نیچے کر لیں, تو مجھے کیا فیل ہوگا؟ اٹینشن نہیں دے رہا مجھے کہ یار اس کو بندے کی عزت نہیں ہے, تو یہ دانے کی عزت کر رہا ہے, دانے کی عزت, اور اللہ کی عزت کرے گا. تو میں اس کو آر ایس ایس کے بارے میں جو اس کی جاہلانہ باتیں ہیں اس کو تو میں اگنور چھوٹ دیتا ہوں, اس لیے چھوٹ دیتا ہوں کہ وہ تو پاکستان کے میڈیا اور نام نہاد دانشور جو وہاں کے ہیں وہ نہیں سمجھ پاتے, تو یہ کیسے سمجھ پائے گا؟ چلے آئی انڈرسٹینڈ ہے, لیکن یہ ایک سمپل سی بات ہے, ایک مینرز کی بات ہے, ایتھکس کی بات ہے, بالکل کہ آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹس کے طور پر دوسرے ہیڈ آف دا اسٹیٹس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں جو ایک جسے کہتے ہیں نا اگنورنس کی بات ہے, اس میں جو عمران خان یا پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں کہ لفظ آر ایس ایس ایک ایسا ٹیبو بنا دیا گیا ہے کہ جیسے کوئی پتہ نہیں کیا چیز ہے. لیکن اس میں تھوڑا سا آر ایس ایس کا بھی قصور ہے. وہ اتنے اپنے کاموں میں مگن ہے کہ انہوں نے کبھی یہ اس اویئرنیس کی طرف شاید دھیان نہیں دیا. میں کہتا ہوں ایک پروگرام میں اور آپ ان کے ساتھ مل کے کریں گے, اور ان کی ایک انٹیلیجنسیا کو لے کر آئیں گے کہ سر آپ ذرا بتائیں تو صحیح کہ اس پورے عرصے میں جب سے یہ بنی ہے آپ نے کتنے قتال کی بات کی, کتنے جہاد کی بات کی, کتنے آپ نے جو ہے نا لڑائیوں کی بات کی, کتنے لوگوں کو بم سے اڑایا, یا کتنے آپ کشمیر کے لیے گئے, کتنے آپ مطلب میں بہت سارے آر ایس ایس کے دوستوں کو شوز میں لاؤں گا جو آپ کو اپنا انٹلیکچوئل ڈسکورس, مجھے یہ دکھانا ہے دنیا کو چہرہ, ٹھیک ہے, جو اپنا انٹلیکچوئل ڈسکورس
بتائیں گے، جو اپنی سائنٹیفک اپروچ بتائیں گے، جو سوشل ریفارم اور اکنامک ریفارم کی بات کریں گے. گراس روٹ آرگنائزیشن ہے، ان کو تو اپنا امیج بنانے یا بگاڑنے کی بھی فکر نہیں ہوتی. وہ تو اپنے کام سے کام، وہ تو اپنے کام سے کام رکھتے سر ہیں. لیکن سم ٹائمز سم ٹائم یو ہیو ٹو کم آؤٹ. یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن یہ ہم نے نہیں سوچا تھا. ہاں، یہ آر ایس ایس کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ آر ایس ایس کے جو ان کی سیوا ہے، جو ان کی اسپرچل